باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات بسم اللہ کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم نے کچھ ایسے چوروں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے بسم اللہ کو چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول گئے کہ بسم اللہ سنت الہی کا نام ہے، یہ ہر زمانے میں رہی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں پر سربلندی اور عظمت دینی تھی اس وقت بھی ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا، اور ظاہر سی بات ہے ان اسماء میں سے پہلا اسم الہی تھا۔ اور اس کے بعد جب کشتی نوح کو نجات دینی تھی اور کشتی نوح کا جب آغاز ہوتا ہے، اس وقت بھی جب نبی نوح اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ کشتی اللہ کی طرف سے ہے، کشتی نجات ہے، اس وقت بھی سورہ ہود نے اس کی طرف اشارہ کیا آیت نمبر 41 میں کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کے کہ جو اس کو چلانے والا ہے۔ بسم اللہ کا وجود ہر نبی کے زمانے میں رہا، حتیٰ کہ جب حضرت سلیمان کا زمانہ آیا اور جب انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو خط کا عنوان یہی تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یہی سلسلہ حضرت خاتم تک پہنچتا ہے اور جب پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز بھی بسم اللہ سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ میرے پیارے حبیب پڑھ اس رب کے نام سے کہ جس نے تجھے خلق کیا، بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ بسم اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ، ایک منہج رکھا، اور پھر وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کے ذکر کے ذریعے وہ اپنے جو ذبیحہ ہیں اس کو ذبح کریں۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں بسم اللہ کا وجود ہے۔ اور پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ اگر علی اسی بسم اللہ کے نقطے کا نام ہے تو پھر ہر زمانے میں علی کا وجود ہے۔ آدم کے زمانے میں علی کا وجود ہے، حضرت نوح کے زمانے میں علی کا وجود ہے، حضرت سلیمان کے زمانے میں علی کا وجود ہے، اور خود خاتم کے زمانے میں علی کا وجود ہے۔ گویا کہ ہر نبی نے بسم اللہ کو پڑھا، گویا وہ علی کے نام سے توسل کر رہا تھا۔ تو لہٰذا جنہوں نے اس علی کے نام کو مٹانا چاہا، اللہ نے اپنی سنت کو قائم کر دیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ جب بھی تم اللہ کا نام لوگے، آغاز کام کرو گے اور اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو گے، تو پھر تم نہ بھی چاہو تو بسم اللہ کے جو با کا نقطہ ہے وہ علی ہے۔ تو علی کیونکہ وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، تو جب تمہاری زبان پہ بسم اللہ آئے گی تو تم نہ بھی چاہو تمہیں علی علی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی مومن پڑھیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں اور توسل علی کو بنا رہا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔